بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ اس کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر بہت سارے مذہبی سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں، اور ہمارے آس پاس کے ماحول میں بھی ان کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جن کا ضروری ہے کہ ہم تفحص سے ریسرچ سے کام لیتے ہوئے جانیں کہ یہ واقعی مذہب کے کس پہلو سے ان کا تعلق ہے، اور یہ واقعی اوتھینٹک چیزیں ہیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں یا نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے 5 ایسے سوالات جو اس وقت ہمارے سامنے گردش کر رہے ہیں ان پر ہم تبصرہ کریں اور یہ دیکھیں کہ ان کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلا سوال جو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر حج اس سال نہیں ہوتا، جس کا بہت قوی امکان نظر آ رہا ہے، تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور بخاری میں ایک روایت کی بنیاد پہ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ میں روایت کا متن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى لا يحج البیت، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو حج ہے وہ موقوف نہیں ہو جائے گا، وہ ختم نہیں کر دیا جائے گا۔ خواتین حضرات، اس روایت کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی جو تفصیل ہے اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس موضوع کی ساری روایات کو سامنے رکھیں اور پھر یہ جانیں کہ اس روایت کے اندر اصل بات کیا ہے جو کہی جا رہی ہے۔ پہلی بات خواتین حضرات جو اس روایت سے معلوم ہوتی ہے، یا اس روایت کے استقصاء سے سارے متون کو جمع کرنے سے معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ روایت صرف اور صرف صحاح ستہ میں بخاری میں آئی ہے۔ بخاری کی کسی اور یعنی بخاری کے علاوہ کسی اور کتاب میں یہ موجود نہیں ہے صحاح ستہ کے اندر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے میں اسے ہے کہ جس سال حج نہیں ہوگا تو گویا ایسا ہی ہے کہ اس کے بعد ہی پھر قیامت آئے گی۔ تو اس کو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ہم ہسٹری کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اس سے پہلے بھی ایسے مواقع آئے ہیں جب حج نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر یہ معلوم ہے کہ 930 سنہ عیسوی میں کرامتہ نے جب مکے سے مدینے اور مکے کی طرف جانے والے قافلوں پہ جب حملہ کیا تو اس وقت کے علماء نے یہ کہا کہ حج ہم پھر موقوف کر دیں گے، اس لیے کہ انسانی جانوں کو خطرہ ہے، جو 10 سال تک پھر حج نہیں ہوا۔ پھر ریسنٹلی 1814 ہی کا واقعہ ہے کہ جب طاعون کی بیماری کی وجہ سے اس سال 1814 میں حج نہیں کیا گیا، کیونکہ ظاہر انسانی جانوں کو خطرہ لاحق تھا۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو روایت بات بیان کر رہی ہے یہ کوئی قیامت کی نشانی کے طور پہ کہ جس سال حج نہیں ہوگا اس سال گویا کہ قیامت آ جائے گی، یہ ایسی بات نہیں ہے جو بیان کر رہی ہے، بلکہ یہ ایک اور بات ہے جو قیامت ہی سے متعلق ہے، وہ بیان کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ جب جانتے بوجھتے حج کو ترک کر دیں گے، یعنی صورتحال یہ پیدا ہو جائے گی کہ نہ حج کو کرنے والا کوئی ہوگا اور نہ حج کا انتظام کرنے والے لوگ وہاں موجود ہوں گے، جیسا کہ حرم میں اس وقت انتظام کیا جاتا ہے۔ گویا یہ ڈیلیبریٹلی حج کو ترک کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اگر اس طرح کی روایتوں کو جو یہ یہاں پہ آئی ہیں ان کا تفصیل سے جائزہ لیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ اس زمانے میں آئے گی کہ جب انسانوں کے جو اعمال ہیں وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جائیں گے، قرآن کا علم جو ہے وہ اٹھ جائے گا، لوگوں کے اندر بدعمالیاں پھیل جائیں گی، اور حتیٰ کہ ایک روایت یہ بھی کہتی ہے کہ لا تقوم الساعة حتى علی شرار الخلق، یعنی قیامت جو ہے وہ شرار یا برے لوگوں ہی کے وقت آئے گی اور کوئی نیک آدمی اس وقت نہیں بچا ہوگا۔ تو اس پوری کے پورے ڈیٹا سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ اس کو قیامت کی نشانی کے طور پہ اگر لینا ہے تو یہ اصل میں اس مفہوم میں لینا ہے کہ لوگوں کے اندر ایسی بدعمالیاں وجود میں آ جائیں گی کہ وہ جانتے بوجھتے، یعنی حج کا موقع ہوگا اور حج نہیں کریں گے۔ کیونکہ دیکھیے اگر عذر کی بنیاد پہ آپ حج نہیں کرتے، جیسے کہ عذر ہے آپ کے پاس، اس سے پہلے بھی عذر کی بنیاد پہ حج نہیں کیے گئے، تو یہ تو کوئی انسانوں کا قصور نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور عبادات میں بھی یہ کہا ہے کہ جب کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس کو آپ نے کیسے سر انجام دینا ہے۔ وہ مشکل خارج سے پیش آتی ہے، وہ داخل سے بھی آ سکتی ہے، لیکن یہاں یہ بات جو کہی گئی ہے وہ بالکل واضح ہے کہ یہ اس موقع پہ کہی گئی ہے کہ جب انسان اور خاص طور سے مسلمان جو حج کے لیے قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، ان کے اندر حج کرنے کی جو خواہش ہے اور وہ جانے کا جو معاملہ ہے وہی برقرار نہیں رہے گا۔ تو یہ پہلا سوال ہے، چنانچہ یہ کسی طرح سے موضوع نہیں ہے کہ ہم اگر حج نہیں کیا جا رہا تو اس بات کو بنیاد بنائیں کہ یہ گویا قیامت کی نشانی ہے۔ خواتین حضرات، جو دوسرا سوال پیدا ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اذانیں دے رہے ہیں،
اور اذانیں دے کر جیسے مثال کے طور پہ مختلف ممالک میں اگر ہو رہا ہے، تو میں اگر اپنے ملک پاکستان کی اور اپنے شہر لاہور کی بات کروں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رات کے 10 بجے کا وقت ایک متعین کر لیا گیا ہے جہاں پہ لوگ اپنے گھروں کے چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دے رہے ہیں، اور یہ ان کو بتایا جاتا ہے علماء کی طرف سے کہ یہ اذان دینا جو ہے یہ اس عذاب سے، اس مصیبت سے نجات کا باعث بنے گا جس میں ہم اس وقت گرفتار ہیں۔ خواتین حضرات، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک یہ بھی پڑھ دوں جو حدیث ہمارے سامنے ہے، جس کے اندر یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ روایت کیا کہہ رہی ہے اور یہ کتنی ضعیف ہے۔ یعنی جو حدیث ہے الموجم الکبیر میں ہے، جو حدیث کی کوئی بہت بنیادی اور مستند کتابوں میں سے نہیں ہے، یہ حدیث صحاح ستہ میں کہیں موجود نہیں ہے۔ الموجم الکبیر میں یہ روایت موجود ہے اور یہ کمزور روایت ہے، اس کے راوی کمزور ہیں۔ یحییٰ ابن معین جو ایک بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے ان کے ایک راوی پہ تنقید کی ہے، جس کے نتیجے میں اس کا سند، اس کا جو متن ہے، جو ٹیکسٹ ہے، وہ سیکیور نہیں رہتا، اس پہ آپ اعتماد نہیں کر سکتے۔ بلکہ روایت کے الفاظ یہ ہیں، یہ انس ابن مالک سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اذن فی قریۃ امنہ اللہ من عذابہ ذلک اليوم، کہ اگر کسی شہر میں، کسی بستی میں اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ اسی دن انسانوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، اپنے اس عذاب سے محفوظ رکھتا ہے جو اس نے بھیجا۔ تو خواتین حضرات، یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا ایک ضعیف روایت ہے، اس پہ ہم بنیاد نہیں رکھ سکتے، یہاں تک کہ دیکھیے کہ یہ روایت کے الفاظ پہ اگر جایا جائے تو وہ الفاظ یہ کہتے ہیں کہ ہم یعنی جب یہ معاملہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسی دن آپ کو نجات دے دیں گے اذان دینے کی نتیجے میں الفاظ آتے ہیں کہ ذالک الیوم۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس کا جو سٹیٹس ہے، ان کے سٹیچر کو ہم کتنا مجروح کر رہے ہیں ایک بالکل ہی ایسی روایت کو کہ اس کی کوئی سند صحیح نہیں ہے۔ اذانیں دی جا رہی ہیں لیکن ہم اس عذاب سے یا اس مصیبت سے تو پھر بھی گرفتار موجود ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ادھر اذان دی گئی اور ادھر وہ معاملہ ختم ہو گیا ہو، کیونکہ روایت تو یہ کہتی ہے کہ جب اذان دی جائے گی تو اسی دن اللہ تعالیٰ انسان کو معمون کر دیں گے، بچا لیں گے اس کلیمٹی سے، اس مصیبت سے، جبکہ یہ تو کافی عرصے سے اذانیں ہو رہی ہیں، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہو رہا۔ اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ یہ روایت ہی ثابت نہیں ہے، اور یہ روایت جب آپ غلط طریقے سے یعنی غلط روایت کو یا بے بنیاد روایت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کریں گے تو ایک تو یہ ویسے ہی غلط بات ہے، اور دوسرا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹیچر ہے، جو ان کی حیثیت ہے، ان کا مقام ہے، وہ بھی مجروح ہوتا ہے۔ تو دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اذان دینے کی اس میں کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے، اور اس سے ہم مسلمانوں کو علمی طریقے پہ سمجھ لینا چاہیے۔ تیسرا سوال خواتین حضرات جو سلسلے میں پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس وبا میں گزر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، وہ شہید کہلاتا ہے۔ اور اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ عام طور سے بخاری کی ایک روایت ہے، اور بھی جگہوں پہ یہ آیا، میں آپ کے سامنے بخاری کی روایت پڑھ دیتا ہوں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جو بھی وبا میں اس طرح سے مر جاتے ہیں ان کو شہید کا مقام ملتا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے یہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال النبی الشہداء الغرق والمطعون والمبتون والہدم، یعنی شہید وہ ہیں جو غرق ہو کے مرے گا، وہ بھی شہید ہے، جس کو طاعون یا پلیگ یا بیماری ہو جائے گی وہ بھی شہید ہے، جو کسی پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہوگا وہ بھی شہید ہے، اور جو کسی دیوار کے گرنے سے زندہ مر جائے گا وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ اس روایت سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں اس بیماری میں، ان کو شہید کا رتبہ دیا جائے گا۔ ایک چیز جو بہت اہم ہے حدیث کو سمجھنے میں وہ یہ ہے کہ ضروری ہے کہ ہم حدیث کے سارے متون کو جمع کریں اور پھر کوئی نتیجہ نکالیں۔ اگر آپ کسی ایک حدیث سے نتیجہ نکالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ غلط نکالیں، یعنی اسی موضوع، یعنی ایک ہی موضوع کی جو تمام روایتیں ہیں ان کو ہمیں جمع کر کے مطلب نکالنا چاہیے، ورنہ بارہا یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ اگر ایک ہی روایت پہ بنیاد رکھیں گے اور اسی مضمون کی دوسری روایتوں کو نگلیکٹ کریں گے تو بات کہاں سے کہاں جہاں پہنچے گی۔ اب دیکھیے اس روایت میں کیا ہوا ہے۔ اس روایت میں جیسے کہ راوی کرتے ہیں کہ بعض دفعہ اجمال سے کام لیتے ہیں، یعنی بہت سارے الفاظ گرا دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انڈرسٹوڈ ہیں، یا کسی وجہ سے کسی اور وجہ سے وہ اس کو بیان نہیں کرتے۔ اب جب آپ باقی روایتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو دیکھیے بات کتنی مختلف ہے اور کیسے ہمارے سامنے آتی ہے۔ وہ روایت یہ ہے، مسند احمد کی یہ روایت ہے، اور اس میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اضافہ کر رہے ہیں یہاں پہ، اور وہ فی سبیل اللہ کا اضافہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ القتیل فی سبیل اللہ شہید، الطعین فی سبیل اللہ شہید، الغریق فی سبیل اللہ شہید، اور آگے روایت جاری ہے۔
یعنی جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اللہ کی راہ میں طاعون سے مارا جائے وہ شہید ہے، جو اللہ کی راہ میں غرق ہو وہ شہید ہے۔ گویا فی سبیل اللہ کا مطلب ہے کہ آپ پہلے اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، آپ پہلے ہی اس مجاہدے میں نکلے ہوئے ہیں، آپ اس جنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور اس دوران آپ کی موت آ جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جنگ کے میدانی میں اگر فوت ہوں گے تو آپ کو شہادت کا رتبہ ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں، ایک یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے یہ بات کہہ رہے ہیں، اور وہ خداوند تعالیٰ کے اسی حکم کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہاں اصل میں شہادت کا جو مرتبہ ہے وہ صرف جنگ میں شہید ہونے والوں کو نہیں ملے گا، بلکہ جو نکل کھڑے ہوئے ہیں لیکن ابھی بیٹل فیلڈ تک نہیں پہنچے اور اس سے پہلے کسی وجہ سے ان کی موت آ گئی ہے۔ تو یہ دیکھیں فی سبیل اللہ کے الفاظ کا گر جانا اس روایت میں جو بخاری میں ہے، اس سے یہ تاثر ملا کہ محض غرق ہو جانا، محض کسی بیماری میں مر جانا یہ شہادت کا درجہ دیتی ہے، نہیں، اللہ کی راہ میں وہ شخص نکلا ہوگا اور پھر یہ معاملہ ہوگا، تب یہ ہوگا۔ اور ایک اور چیز خواتین و حضرات جو بہت اہم ہے یاد رکھنے کی اور سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ ان روایات میں ایک اور اجمال ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ انڈرسٹوڈ سمجھتی ہیں، ان روایات میں ہمیں انڈرسٹوڈ سمجھنا چاہیے کہ جس شخص کی بات ہو رہی ہے وہ بہرحال خدا کا خوف کرنے والا انسان ہے، وہ ایک پریکٹسنگ مسلم ہے، اس سے کوئی بہت بڑے بڑے گناہ سرزد نہیں ہوئے، اس نے لوگوں کا حق نہیں مارا، وہ لوگوں کے آگے مسئول نہیں ہوگا قیامت کے دن، یعنی بڑے گناہوں سے بچتا رہے گا، اور یہ سب وہ چیزیں، وہ توحید کو ماننے والا ہوگا، وہ خدا کے قریب رہنے والا ہوگا، یہ سب وہ باتیں ہیں جو اور جگہوں میں بیان ہوئی ہیں، جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، تو ان کو ہمیں انڈرسٹوڈ سمجھنا چاہیے۔ یعنی ایک فرض کیجئے ایک آدمی ہے جو جنگ میں تو نکل کھڑا ہوا لیکن اس کے بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں ابھی کوسچن باقی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے معاملہ ان کا اٹھا رکھا جائے اور پہلے قیامت کے دن فیصلہ ہو کہ ان کو کیا سٹیٹس ملنا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں اہم جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ شہادت کا درجہ فی سبیل اللہ کا جو لفظ ہیں یہ مسنگ ہیں، جس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو نکلے گا، اور پھر جو نکلنے والا ہے وہ بھی وہ ہونا چاہیے کہ جو ایک پریکٹسنگ مسلم ہو اور جو بہرحال ایک سچا مسلمان اور سچا انسان ہو۔ چوتھا سوال خواتین و حضرات جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں واٹس ایپ پہ یا ای میل پہ یا مختلف جو ہمارے پاس فون میں ایپس ہیں اس میں وظیفے موصول ہوتے رہتے ہیں کہ آپ لا الہ الا انت سبحانک کو 1000 دفعہ پڑھ لیں، یا فلاں آیت کو 1,00,000 دفعہ پڑھ لیں، یا مثال کے طور پہ آپ درود اتنے دفعہ پڑھ لیں تو اس کے نتیجے میں یہ جو بلا ہے یہ ٹل جائے گی۔ خواتین و حضرات اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور اللہ تعالیٰ نے جب کبھی مصیبت آئے، جب کبھی پریشانی آئے تو وہ کیا کرتے تھے، اور خود قرآن مجید اس کو کیسے ایڈریس کرتا ہے۔ تو دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ آپ صبر اور نماز سے مدد چاہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ واضح ہوتا تھا کہ جب ان کو کسی پریشانی لاحق ہوتی تھی، کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے تھے، اور گڑ گڑانے کا جو سب سے اعلیٰ اور افضل وقت ہے وہ تہجد کی نماز کا وقت ہے کہ آپ خداوند تعالیٰ سے اس وقت اٹھیں اور گڑ گڑائیں اور اس سے معافی بھی مانگیں اور اس سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے تو نجات دے، یہ وہ تنبیہ، یہ وہ وارننگ جو تم نے ہمیں بھیجی ہوئی ہے، یہ ایک ویک اپ کال ہے ہمارے لیے، اس سے ہمیں جاگنا چاہیے، ہمیں بہت سارے اپنے معاملات کو سدھارنا چاہیے، تیری قدرت کو پہچاننا چاہیے، تیرے سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اور اپنے گناہوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو گویا کہ یہ جو وظیفہ ہے یہ کوئی ٹچ سسٹم نہیں ہے، یا ایک محض ایک بٹن نہیں ہے کہ آپ نے ادھر وظیفہ پڑھا اور ادھر وہ معاملہ ہو گیا، اور دیکھیے ہوتا بھی نہیں ہے، ایسا کبھی ہوا بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ چیز ہمارے ہاں مشہور ہو گئی ہے، خواتین خاص طور سے اس کا ورد کرتی ہیں، وہ جگہ جگہ اس کی محفلیں منعقد کرتی ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اس سے بلا ٹل جاتی ہے۔ بلا ٹالنے کا طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ ہم نماز کے ذریعے سے، نماز کے بعد خدا سے گڑ گڑا کے اس آزمائش سے نکلنے کے لیے اس کی مدد چاہیں، اور یہ مانیں کہ وہ خداوند تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے اگر یہ آزمائش ہم پہ ڈالی ہے تو وہی اس سے نکالے گا۔ اس میں ہم کسی سپرسٹیشس میں، کسی ضعیف الاعتقاد میں مبتلا نہ ہوں اور کسی اور کا دروازہ جا کے نہ کھٹکھٹائیں، بلکہ خداوند تعالیٰ ہی کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ پانچویں اور آخری چیز خواتین و حضرات جو بڑی اہم ہے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ بعض اور آیتیں بھی کوٹ کی جا رہی ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مومنوں کو اور جو مسلمان ہیں ان کو الٹیمیٹلی نجات دے دے گا، اور یہ جو اس وقت ہم مصیبت دیکھ رہے ہیں جو ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں ہے، یہ بنیادی طور پہ کفار کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر رہا ہے، ان کو تباہ کر رہا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا۔ اور اس کے لیے وہ آیات پھر کوٹ کی جاتی ہیں کہ کذالک ننجی المومنین، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الفاظ ہیں کہ اسی طرح سے ہم مومنین کو نجات دے دیں گے، یا یہ الفاظ ہیں کہ انتم الاعلون، کہ تم ہی غالب رہو گے، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، کہ آپ کو
غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی غلبہ حاصل رکھیں گے. یہ وہ ساری جو آیتیں ہیں اگر آپ ان کو اپنے کانٹیکس میں نکال کے پڑھیں گے تو ان کا اس زیر بحث مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو مسئلہ ہے یہ خدا کی طرف سے ایک آزمائش ہے، خدا کی طرف سے ایک امتحان ہے، خدا کی طرف سے ایک وارننگ ہے جسے ہمیں بہرحال دیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو درست کرنا چاہیے. لیکن یہ سوچنا کہ اس کے نتیجے میں مسلمان بہرحال بچ جائیں گے اور ان آیتوں کو کوٹ کرنا، یہ آیتیں جہاں بیان ہوئی ہیں یہاں ہر جگہ پہ صحابہ کرام کو خطاب کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ رسولوں کے جو ساتھی ہیں، یہ وہ خاص قانون ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے رسولوں اور ان کے ساتھیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی غلبہ عطا کرتے ہیں اور ان کو ان مصیبتوں سے دنیا میں نکال دیتے ہیں. یہ ان کے ساتھ وعدہ ہے، نہ کہ ہر مسلمان کے ساتھ. یہ آپ سیاق و سباق میں نکال کے دیکھ سکتے ہیں. لہٰذا ہم مسلمانوں کو اس طرح سے اس سے بھی اعتراض کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم تو بچ جائیں گے اور ہمارے جو دوسرے کفار ہیں، نان مسلمز ہیں، ان کو اس طرح سے تباہی حاصل ہو جائے گی. یہ بالکل درست نہیں ہے. تو یہ اس وقت 5 بنیادی اور اہم سوالات ہیں جو گردش کر رہے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے دہرا دوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ حج کا منسوخ ہو جانا یا موقوف ہو جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. میں نے عرض کیا کہ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے حج کو ترک کرنے سے متعلق ہے. دوسری بات جو ہم نے ڈسکس کی وہ یہ ہے کہ اذان دینا جو ہے مصیبت کے موقع پہ یہ مصیبت کو ٹال دیتی ہے. یہ ایک ضعیف روایت پر مبنی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ روایت سند کے لحاظ سے کمزور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت جو ہے وہ بالکل مشکوک اور بے بنیاد ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شہید ہوگا، جو فوت ہوگا اس بیماری میں، اس وبا میں، وہ شہید کہلائے گا. یہ بھی درست نہیں ہے. درست بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلے گا اور پھر اس کو یہ بیماری لاحق ہو جائے گی تو پھر اس کو وہ درجہ ملے گا. اسی طرح سے چوتھا سوال یہ تھا کہ وہ جو وظائف ہمیں پیش کیے جاتے ہیں کہ ہم یہ پڑھ لیں اور وہ پڑھ لیں، تو قرآن کا وظیفہ یہ ہے کہ ہم نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کریں اور تہجد کی نماز خاص طور سے اس کے لیے پرسکرائب کی گئی ہے کہ ہم اس وقت اٹھیں، اپنی زندگی کا بھی جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ ہم خدا کی مدد کو کیسے گڑگڑا کے حاصل کر سکتے ہیں. اور آخری سوال جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ بعض لوگوں نے جو یہ کہا کہ یہ وہ آیتیں ہیں، بعض وہ آیتیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ مسلمانوں کو ان سے نجات مل جائے گی اور اس سے غیر مسلم مارے جائیں گے. وہ آیات عام مسلمانوں کو خطاب کرتی ہی نہیں ہیں. یہ وہ آیات ہیں جو خاص طور سے صحابہ کے لیے مخصوص ہیں اور اس وجہ سے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. مسلمان بھی اس سے مارے جا سکتے ہیں اور مارے جا رہے ہیں اور نان مسلمز کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان سوالوں پہ غور کریں گے. اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی سوالات پیدا ہوتے ہیں تو آپ ای میل کر سکتے ہیں، آپ اپنا سوال ہمیں پوسٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وقت کے وقت اس کا بھی جواب دے دیا جائے. اپنا خیال رکھیے گا اور تمام حفاظتی تدابیر کو ضرور اختیار کیجیے گا. خداوند تعالیٰ کا اور اس کے رسول ہی کا یہ ارشاد ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے اور اس احتیاط کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے. اگر ہم احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ایک غیر متقیانہ یعنی تقوی کے خلاف روش ہوگی. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان حدود کی پاسداری کریں جو ہمیں دیے گئے ہیں. وہ حدود جان کی حفاظت کے لیے بھی ہیں، مال کی حفاظت کے لیے بھی ہیں اور آبرو کی حفاظت کے لیے بھی ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.